अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। 22 जनवरी को सुबह के टाइम 7:30 पर एक दामाद अपने ससुराल में आता है बीवी बच्चों से मुलाकात करने की गर्ज से। आते सार अपने बच्चों को पकड़ के प्यार से गले लगाता है, फिर उसके बाद उनका माथा चूमता है, फिर सर पर प्यार देता है। देखने वाले और यकीनन आप तमाम लोग सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि बाप अपने बच्चों को प्यार कर रहा है। ये नहीं जानता था कोई भी शख्स के ये बाप चंद सेकंड्स में जिल्लात बन जाएगा। ये प्यार श्यार कहाँ जाएगा। फौरन से पिस्टल निकालता है जो लगा कर आया था तैयारी के साथ। पहली ससुर को मारता है, ससुर ढेर। दूसरी गोली सास को मारता है, सास ढेर। तीसरी और चौथी गोली अपने उन बच्चों को मारता है जिनके माथे चूम रहा था। पांचवी गोली अपने सर में मारता है और खुद भी ढेर। इस पूरे वाक़े के दौरान जो इसकी बीवी है वो महफूज रही। बाकी पूरे का पूरा घराना, तमाम फैमिली मेंबर्स अल्लाह को प्यारे हो गए। इन 5 का पर्चा दर्ज हो चुका। बीवी ने अपने शौहर की जो हकीकत बताई है वो सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ कि इस बात पर किसी एक बंदे को भी ना छोड़ा। मैं आपसे शेयर करूंगी, बताऊंगी कि इंसान गर्ज की खातिर किस हद तक सिफाक हो जाता है, जिसके साथ सालों गुजारे होते हैं, जिसके साथ मिलकर बच्चे पैदा किए होते हैं, अपने आप को क्यों मारा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर समझ नहीं आती है, दिमाग काम नहीं करता कि भाई अपने आप को एंड पर क्यों मारा। तो इस हवाले से भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। ये वाकया पेश आया है अटक में, तहसील है हसन अब्दाल और पिंड मेहरी है। नासिर महफूज घर के सरबराह हैं और इनकी बीवी का नाम है फिजा अली। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा बड़ा है, 5 साल उम्र है, फलक नाम है। बेटी छोटी है, कायनात नाम है, 2 साल उम्र है। अब मैं आपको यहाँ पर जरा बताऊं कि इनके घर में और कौन कौन रहता था। तो नासिर के साथ नासिर का एक भाई है, इससे उम्र में बड़ा है, नाम है उसका यासिर और निकनेम है काका। यासिर उर्फ काका रहता था। इनके वालिद साहब हैं मोहम्मद महफूज, वो भी इनके साथ ही रहते थे। अब ये जो हमारा आज का केस है ये नासिर के गिर्द घूम रहा है। तो नासिर के मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि इसकी शादी 2015 में हुई, यानी 10 साल हो गए इसकी शादी हुए। अच्छा, अब ये जब निकाह हुआ था तो उस टाइम निकाह इस शर्त पर होगा कि लड़की के नाम कुछ ना कुछ लगाया जाएगा, जमीन लिखी जाएगी। ये शर्त थी जिसको माना गया। कैसे माना गया ये जरा सुन लीजिए। अब इनकी जो विरासती जमीन थी वो थी ऑलमोस्ट कोई 10 मरले लगभग। वालिद साहब जो हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया मोहम्मद महफूज, उन्होंने कहा कि लड़की वालों की शर्त को हम पूरा करेंगे इस तरह से कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरी विरासती जमीन इन दोनों बेटों के लिए है, ये वारिस है। तो जो हिस्सा नासिर का बनता है वो हम इसकी बीवी के कर देते हैं, हक महर भी, तो मसला हल हो जाएगा। इसकी और इसकी बीवी की एक ही बात है। ये बात मानी गई और फिर निकाह हुआ और निकाह नामे में जो हक महर का कॉलम होता है, खाना होता है, वहां पर 5 मरला जमीन लिख दी गई। अब जनाब निकाह हो गया, शादी हो गई, औलाद पैदा हुई, 10 साल गुजर गए शादी को। फिजा के अंदर ये कॉन्फिडेंस और यकीन था कि मैं इस जमीन की मालिक हूं, मैं मालकन हूं। सुसर और यासिर जो कि बड़ा भाई है, यानी ये फिजा के लगे जेठ, ये दोनों मिली भगत के साथ उस जमीन को बारों बार बेच देते हैं जो कि हक महर में लिखी गई थी फिजा के निकाहनामे में। फिजा को कोई पता नहीं है, ना इसके शौहर को साथ मिलाया ना उसको बताया। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब जमीन बिकती है तो आसपास के लोग पूछ लेते हैं, बता देते हैं। तो बाहर से ये बात निकली और ये पता चला नासिर को, शौहर को, जमीन तो बेच दी तुम्हारे बाप ने और भाई ने। नासिर हक्का बक्का कहता नहीं यार हमने तो नहीं बेची, कहता बेच दी है। इन दोनों से घर आके नासिर ने खूब गुस्से में बात की और कहा कि ये तो मेरी बीवी के लिए हक महर में लिखी गई थी, आप लोगों ने कैसे बेच दी और हमें बताया भी नहीं। ये आप लोगों ने गलत किया, फ्रॉड किया, धोखा किया। और फिर इनका आपस में हुआ शदीद झगड़ा। सुसर और भाई ने कहा कि हमें पैसों की अशद जरूरत थी, हम मजबूर थे, मजबूरी में बेची है, थोड़ा सा टाइम निकालो, हम फिर से तुम्हें 5 मरले जमीन ले देते हैं। ये कौन सा झगड़े वाली बात है। ये बात सुनी जब फिजा ने, तो फिजा ने कहा कि ये सब कुछ जो आप लोगों ने किया बड़ा गलत किया। मियाँ बीवी ने बैठ के ये फैसला किया कि अदालत से इंसाफ लेंगे
اور عدالت میں کیس کریں گے۔ جناب دونوں کی مشاورت سے عدالت کے ذریعے سے ایک کیس کر دیا گیا باپ پر اور بھائی پر۔ نوٹس جب موصول ہوا ان دونوں کو تو یہ دونوں حیران پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو ملی بھگت سے یہ کام کر دیا، اوکے، لیکن عدالت کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ انہوں نے ناصر کو بلایا، بٹھایا، پریشان، کمزور، مجبور ترین چہرہ بنایا اور یہ کہا کہ ناصر پتر تو میرا خون ہے، تو کیویں ساڈے خلاف عدالت چلا گیا؟ پتر اس دن واسطے میں پا لیا سی کہ تو تے میں آمنے سامنے عدالتاں 'چ کھڑے ہوواں گے، پتر انج نہیں کریدا، کیس دی کیڑی گل ہے، زمین دی کیڑی گل ہے، اسی فیر لے دیاں گے۔ باپ نے فل میٹھی میٹھی باتیں کی اور ہاتھوں میں لیا باپ تھا، اس کو پتہ ہے کون سے دکھتی رگ ہے، کہاں سے بیٹا قابو آئے گا، اور پھر تھوڑے سے پیسے بھی دیے، ساتھ تھاپی بھی دی، پورا پالش کیا اور پھر ناصر کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ناصر کا جو وہ غصہ تھا، وہ جو شدت تھی، بیوی کے ساتھ مل کر لڑ رہا تھا، سب ایسا ایسا ٹھنڈا ہو گیا۔ گھر گیا، پینترا ہی بدلا ہوئے، کہتا ہے اپنی بیوی سے، میں ایک گل سوچی ہے، اے زمینہ، اے مکان، اے پیسہ اتھے ہی رہ جانا ہے، اسی سارے نے تو ٹر جانا ہے۔ بیوی دیکھ رہی ہے، 10 سال ہو گئے اس کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا پینترا بدلا ہوا ہے آج۔ کہتی ہے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، کھل کے کریں، کہتے کیا ہیں آپ؟ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کیس واپس لے لیتے ہیں، مجھے بڑی شرم آتی ہے اپنے باپ کو عدالت میں کھڑا کر کے، دھکے کھاتے ہیں ہم بھی اور دھکے کھا رہے ہیں میرا بھائی بھی، میرا باپ بھی، کیس واپس لے لیتے ہیں، کلوز کرتے ہیں، میرے پر اعتبار کرو، تمہارے بچوں کا باپ ہوں، محافظ ہوں، تمہیں 5 مرلہ زمین لے کر دوں گا، اعتبار تو کرو۔ وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے کیس واپس نہیں لینا، میرے ساتھ جھوٹ بولا، فراڈ کیا، اور اب تم ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہو کیونکہ وہ تمہارا باپ ہے، اس نے تمہیں میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی، تم مل گئے اور تم نے مجھے بلکہ اکیلا کر دیا، جبکہ کیس کرنے تو ہم دونوں اکٹھے گئے تھے۔ اب ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آگے سے یہ جواب دیا گیا شوہر کی جانب سے کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں کون سا تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ دینی نہیں، دینی ہے، لے کے دوں گا، تھوڑا سا صبر تو کرو، حوصلہ تو کرو۔ بیوی کہتی ہے نہ میں نے حوصلہ کرنا ہے، نہ صبر کرنا ہے، نہ کیس واپس لینا ہے، ایک بڑے سے بڑے افسر کے پاس بھی جانا پڑا جاؤں گی، دھکے کھانے پڑے کھاؤں گی، لیکن کیس واپس نہیں لوں گی، مجھے وہی زمین چاہیے جو فراڈ مار کے انہوں نے بیچی۔ شدید جھگڑا اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تنازع، یہی تو باپ اور بھائی چاہتے تھے، جو کروانے میں کامیاب ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ بیوی اسی جھگڑے میں دونوں بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئی، پنڈ مہری، والدین کو جا کے ساری بات بتائی۔ اب ذرا سن لیجئے، والدہ کا نام ہے نسیم، عمر 48 سال، اور والد صاحب کا جو نام ہے وہ ہے نثار احمد، عمر 50 سال۔ ان کو ساری بات جب بتائی تو پھر 1 سے 2 دن کے اندر شوہر بھی آ گیا اس کو منانے کے لیے، لیکن یہ نہ مانی۔ ساس سسر سے ریکویسٹ کی، ان کو کہا کہ دیکھیں آپ اس کو سمجھائیں، یہ میری بات تو مان ہی نہیں رہی، شاید آپ کی مان لے۔ وہ کہتے تو ہیں بیٹی کو، لیکن بیٹی کا اٹل فیصلہ ہے، وہ کہتی نہیں، فیصلہ میرا ادھر ہی ہے، مجھے وہی زمین چاہیے جو انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، فراڈ مارا، تم نے بڑا غلط کیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اب تم بھی اکیلے یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ اب جناب فیصلہ یہ ہوا کہ جرگہ فیصلہ کرے گا، جرگہ لگ گیا۔ جرگے میں فضا کے والدین، ایک بھائی افسار احمد، ایک ماموں قاری آصف، پھوپھا زاد بھائی محمد یاسین، یہ لوگ بیٹھ گئے، ادھر سے وہ لوگ آ گئے، لیکن خوب جرگے میں بحث کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ جرگے میں کوئی فیصلہ نہ ہوا، جرگہ ختم۔ 21 جنوری کی پوری رات یہ سوچتا رہا کہ اب کروں تو کروں کیا، بے چین تھا، رات پوری چھت پر ٹہلتا رہا اسی پریشانی میں کہ یہ کیا بن گیا، میرا گھر بھی خراب ہو رہا ہے، بچے بھی دور جا رہے ہیں، دوسری طرف باپ ہے، بھائی ہے، کروں تو کروں کیا۔ 22 جنوری ہو گئی، اگلی تاریخ، اگلا دن، اور صبح 7:30 بجے پسٹل لگا کے سیدھا سسرال جاتا ہے، پنڈ مہری۔ وہاں جا کے یہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بہت پیار کرتا ہے، ماتھا چوما، سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، پھر اس کے بعد جو پسٹل لگائی ہوئی تھی، جو اندر خمار تھا، اس کو نکالا، سیدھا سسر کو، نثار کو گولی ماری ڈھیر، اس کے بعد ساس کو گولی ماری، نسیم نام ہے، ڈھیر، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے فلک کو جو کہ 5 سال کا ہے گولی ماری ڈھیر، پھر بیٹی کائنات کو گولی ماری 2 سال عمر ڈھیر۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا گھر پر، اس کی فطرت اور غصے سے بیوی چونکہ واقف تھی،
کہ یہ کس حد تک چلا جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً اپنے کمرے کی کنڈی لگائی اور اپنی جان بچائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی بھی گھر پر موجود تھا، اس نے بھی کنڈی لگائی اور اپنی جان بچائی۔ یہ بھاگا ان کو مارنے کے لیے، لیکن دروازے کی چونکہ کنڈی تھی تو یہ مارنے میں کامیاب ان کو نہ ہو سکا، ان کی جان بچ گئی۔ اینڈ پہ اس نے اپنے آپ کو ماری، ٹرائی پوری ماری تھی اس نے۔ اب جب کافی دیر گزری، نہ کسی انسان کی آواز آئی نہ گاڑی کی، تو جو اندر کنڈی لگا کے بیٹھے تھے دونوں بہن بھائی، وہ نکلے اور دیکھا ماں باپ ڈھیر خونو خون، اولاد ڈھیر خونو خون۔ ماں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی، محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بھائی بھی روتا رہا، لیکن بھائی جو ہے اس نے تھوڑی ہمت کی، پولیس کو کال کی۔ اب نفری موقع پر آ گئی اور پورا پنڈ بہری اکٹھا ہو گیا۔ پولیس نے ان 5 بچوں کو THQ حسن عبدال ہسپتال شفٹ کیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جا سکے۔ بیوی نے پولیس کو ساری کی ساری معلومات دی۔ تھانہ حسن عبدال میں ایک پرچہ درج کیا گیا جس کا مدعی بنا بھائی ابصار۔ اب یہ پرچہ جو درج ہوا، اب اس میں جو قاتل ہے وہ تو اینڈ پہ خود مر گیا، تو اب کیا؟ اب اس پرچے میں درج ہیں کچھ ایسے نام جن کی ایما پر یہ غارت کروایا گیا، کیا گیا، یعنی اسے ہم کہتے ہیں 109 میں۔ 109 میں رکھا گیا ہے سسر کو محفوظ، بیٹے کو یاسر عرف کاکا، اور ایک ماموں جن کا نام ہے محمد اکرم۔ ان کی ایما پر یہ کام کروایا گیا۔ یہ پرچے میں ایک بڑا کلیئرلی طور پر درج ہے۔ FIR میں وجہ انات 5 مرلہ زمین لکھی گئی کہ 5 مرلے کی جو زمین تھی وہ حق مہر میں لکھی گئی تھی جو کہ انہوں نے بیچ دی، یہ وجہ انات ہے۔ اور میاں بیوی کی ناچاکی بھی درج کی گئی ہے اسی پرچے میں کہ اس وجہ سے یہ غارت ہوئی۔ اب اس میں ایما پر جو بندے ہیں وہ گرفتار ہوں گے، تفتیش ہوگی، پوسٹ مارٹم رپورٹس آئیں گی۔ بچے دنیا سے چلے گئے 5 مرلے کی زمین لیتے لیتے، نہ شوہر رہا۔ دوسری طرف ہم آ جائیں تو باپ کی ایسی غلط اور ناجائز ضد جس نے شادی شدہ بیٹے کا گھر بھی اجاڑا، برباد کیا، پوتے پوتیاں کرا دیے، تو ہمیشہ بڑوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک زمین کی خاطر اپنا آپ بھی برباد، بیٹا بھی برباد، پورا خاندان اجڑ گیا۔ اب مجھے بتائیں وہ 5 مرلے کی زمین جو بیچی، مجھے نہیں پتا کتنے پیسوں میں بیچی، وہ کہاں لگیں گے؟ قبر کے اوپر، یا پھر شاید قبر پہ بھی نہیں، لوگوں کی جیبوں میں۔ تو کیا فائدہ ایسی جنگ کا کہ اس کا حاصل حصول صرف قبر ہو؟ شکریہ۔